بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ دیکھیے، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس مہینے میں ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیے، 3 کام ایسے ہیں کہ جو 10 محرم کے دن کبھی بھی مت کرنا۔ 3 کام ایسے ہیں، آپ نے ویڈیو یعنی تھمبنیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ 10 محرم کے دن کبھی بھی مت کرنا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، وہ 3 کام کون سے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہیں، یہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ کو کرنا ہے 10 محرم کے دن۔ دیکھیے، جو 3 کام نہیں کرنے ہیں وہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، جو کرنے ہیں وہ میں ابھی شروع کر رہا ہوں۔ درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 10 محرم کے دن سب سے پہلا کام بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کرنا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا، اور صحابہ کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب کسی نے صحابہ میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی انسان روزے رکھنا چاہتا ہے رمضان کے مہینے کے علاوہ، تو میرے سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے کے علاوہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے رکھے۔ سمجھے؟ یہ میرے سرکار نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا۔ اب ایک چیز اس میں اور بتائی جاتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محرم کے مہینے کا ایک روزہ رکھنا 30 روزوں کے برابر ہوتا ہے، یعنی محرم کے مہینے کا ایک روزہ رکھنا 30 روزوں کے برابر ہوا کرتا ہے، 30 روزوں کا اس کو ثواب ملا کرتا ہے۔ تو ایک کام آپ کو یہ ضرور کرنا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں، 10 محرم کا۔ عاشورہ کے دن کہتے ہیں 10 محرم کو، تو 10 محرم کے دن کا آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اب ایک بات اس میں اور بتائی دیتا ہوں آپ کو کہ 10 محرم کا روزہ آپ رکھیں تو 11 کا اور رکھ لیں، 2 ہو جائیں گی، ایک اور ملا لیں، یا پھر 9 اور 10 تاریخ کا رکھ لیں تو بھی 2 ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے 2 روزے آپ پورے کر لیں۔ سمجھے؟ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو روزے کی بات ہو گئی، اور دوسری بات ہے توبہ کرنا۔ 10 محرم کے دن توبہ کرنا، یعنی 10 محرم کو آپ کا روزہ ہوگا، دسترخوان بچھا ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، تو اس ٹائم پر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں پر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، نادم ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، اور اپنے کیے ہوئے پر افسوس کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام کے صدقے میں، روزہ رکھنے کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سمجھے؟ اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کے دن قبول ہوئی، 10 محرم کے دن قبول ہوئی۔
10 محرم کے دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ دسترخوان کو وسیع کرنا، دسترخوان کو وسیع کر دینا، یعنی طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل، شربت بنائیں، آپ سبیل لگائیں، تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیں اور فاتحہ خوانی کریں، اچھے اچھے کھانے بنائیں، اچھے اچھے پھل فروٹ اکٹھے کر لیں، طرح طرح کی چیزیں سامان رکھ کر کے فاتحہ خوانی کریں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ 3 کام آپ کو ضرور کرنا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ 12 کام ایسے ہیں جو مستحب ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یہ 12 کام کرنا مستحب ہیں۔ دیکھیے کون کون سے کام ہیں وہ 12، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا مستحب ہے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا۔ نمبر 2 صدقہ کرنا۔ نمبر 3 نفلی نمازیں پڑھنا۔ نمبر 4 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ علماء کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ یتیم بچے جو ہوتے ہیں نا، یتیم بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، تسلی کا ہاتھ ان کے سر پر دھرنا، ان کو تسلی دینا، ان کا غم دور کر دینا اور ان کو سینے سے لگا لینا، تو یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے دسترخوان کو وسیع کرنا۔ نمبر 8 غسل کرنا، عاشورہ کے دن غسل کرنا، یعنی 10 محرم کے دن غسل کرنا۔ اور نمبر 9 سرما لگانا۔ نمبر 10 ناخون کاٹنا۔ نمبر 11 عیادت کرنا یعنی بیمار پرسی کرنا، کسی کی خیریت کو جانا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، خیریت پوچھنا، کوئی بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے، اس کی عیادت کو چلے جائیں، اس کی خیریت کو چلے جائیں، تو یہ مستحب ہے۔ نمبر 12 دشمن سے ملاپ کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اب میں نے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں جو 10 محرم کو ہرگز نہیں کرنے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے، 10 محرم کو جب آپ سبیل لگائیں تو رزق برباد نہ کریں، یعنی سبیل لگائیں، یا کھانے کا سبیل ہو یا شربت ہو، کچھ بھی ہو، لنگر لگائیں یا سبیل لگائیں، تو اس میں کوئی چیز برباد نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی رزق آپ بانٹیں، لنگر کریں تو اس میں رزق برباد نہ ہو، سبیل لگائیں تو اس میں شربت برباد نہ ہو، سمجھے؟ یہ جو چیز آپ بانٹ رہے ہیں، جو اشیاء آپ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، ان کی بربادی نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک بات یہ ہے، اس پر ضرور عمل کر لینا۔ نمبر 2 عورتوں کا میلے میں جانا، پردے کے ساتھ یا بے پردہ ہو کر۔ عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں سج کر ڈھچ کر، تو شیطان ان کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لفنگے لونڈے لوارے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تو عورتوں کا میلے میں جانا یا گلیاروں میں گھومنا، مردوں کے ساتھ خلط ملط کرنا، یہ کبھی مت ہونے دینا۔ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ، اپنی گھر کی عورتوں کو کبھی بھی میلے میں نہیں جانے دینا۔ نمبر 3 10 محرم کو نماز چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ، نماز نہیں چھوڑنا۔ آپ نے امام حسین کی یاد منائی ہے اور آپ امام حسین کی یاد میں مشغول ہیں، تو یاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، یاد کا مطلب یہ کہ نماز پڑھیں۔ امام حسین نے بھی نماز پڑھی تھی، سر تن سے جدا ہو رہا تھا، سر سجدے میں تھا اور دشمن کی تلوار سے سر تن سے جدا ہو گیا، پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، ہے نا؟ تو میرے عزیزوں، کربلا سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ نماز کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فصلیں برباد کر دیتے ہیں، تعزیہ لے کر کے جاتے ہیں، فصلیں برباد کر دیتے ہیں، یہ کبھی مت کرنا میرے بھائیو۔ وہ کام کرو جس کی اجازت ہمیں شریعت اسلامیہ نے دی ہے، تبھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور شریعت اسلامیہ کے
باہر آپ جائیں گے، شریعت اسلامی کی مینڈ کے آپ باہر جائیں گے تو آپ کتنے ہی نعرے لگاتے رہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہاں آپ کتنے ہی کیسی بھی کام کرتے رہیں، اپنی نظر میں، آپ کی نظر میں وہ کام اچھے ہو سکتے ہیں، اگر وہ شریعت کی نظر میں کام ناپسند ہے تو آپ کا کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔